سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ وله آخرہ. الدرس السادس والعشرون، لیسن نمبر 26 اس وقت ہم انشاءاللہ کتاب سے پڑھیں گے. پہلا جملہ ہے المدرس یا عمار ھذا هو الکتیب الذی ارید ترجمته الى اللغة الفرنسیة اتستطیع ان تترجمه یا عمار ھذا هو الکتیب. ھذا جو ہے مبتدا ہے، ہوا ضمیر الفصل ہے، الکتیب یہ خبر ہے ھذا کی، کتابن کی اسم التصغیر ہے، کتیبن بکلیٹ کو کہتے ہیں، کتاب بک کو کہتے ہیں، اور کتیبن بکلیٹ. ھذا هو الکتیب، دس از دی بک. الذی یہ اسم الموصولہ ہے اور نعت ہے الکتیب کی. ارید فعل مضارع ہے، فاعل ہے انا. ترجمتہ ترجمہ فعل مضارع، فعل ماضی ہے 4 لیٹر کا، رباعی کا فعل ہے. ترجمہ تا اس کا فاعل ہے، ہو مفعول بہ ہے. الی اللغۃ جار مجرور، الفرنسیۃ اس کی نعت ہے. وہ عمار سے کہہ رہا ہے مدرس کہ ھذا هو الکتیب، دس از دی بکلیٹ، الذی اباؤٹ وچ ارید آئی وانٹ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، ترجمتہ کہ تو اس کا ترجمہ کر، الی اللغۃ الفرنسیۃ فرینچ لینگویج میں. اتستطیع ان تترجمہ، اتستطیع تستطیع ان تترجمہ. دیکھیے تستطیع کہاں سے بنا؟ استطاع یستطیع سے تستطیع، انت فاعل ہے اس میں. ان تترجمہ یہ المصدر المؤول اس کا مفعول بہ کے طور پر آ رہا ہے. ان حرف نصب و مصدری، تترجمہ ترجمہ یترجم سے تترجم، اور ان کی وجہ سے تترجم جو تھا وہ تترجمہ ہو گیا. انت فاعل ہے اس میں اور ہو مفعول بہ ہے. اتستطیع ان تترجمہ، یعنی از اٹ پاسبل فار یو ٹو ٹرانسلیٹ اٹ، کہ تم اسے فرینچ لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دو. عمارن پڑھیں. استطیع بعون اللہ، استطیع فعل مضارع ہے یہیں سے بنا ہوا ہے. تستطیع یستطیع، تستطیع تستطیع، استطیع نستطیع. تو استطیع میں انا فاعل ہے، بعون جار مجرور، اور عون اللہ مضاف مضاف الیہ. تو عمار کہہ رہا ہے کہ استطیع بعون اللہ، with the help of اللہ سبحانہ و تعالی I am capable of doing this، میں کر سکتا ہوں یہ. فقط ترجمت قبل ھذا عدۃ کتب اسلامیہ. ہاں، فقد ترجمت
فعل ماضی ہے، ترجمہ سے ترجم تو فاعل ہے، قبل ہاذا، قبل ظرف، ہاذا مضاف الیہ، عدت ترجمہ کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف، کتب مضاف الیہ، اور اسلامیت اس کی نعت ہے۔ اس نے کہا میں اس سے پہلے کئی اسلامی کتابوں کا ترجمہ فرینچ لینگویج میں کر چکا ہوں۔ المدرس، أريد أن أوزع ان اوزع الكتيب المترجمة على اخوان حدیثی العہد بالاسلام۔ اريد فعل مضارع، انا فاعل ہے، یہ پورا المصدر المؤول مفعول بہ ہے۔ ان حرف نصب و مصدرین ہے، اوزع مضارع منصوب ہے، کہاں سے بنا ہے؟ وزع یوزع توزیع، یہ فارم 2 کا فعل ہے باب تفعیل سے۔ یوزع، توزع، توزع، اوزع، نوزع، تو اوزع ان کی وجہ سے اوزع ہو گیا، انا فاعل ہے اس میں۔ الکتیبہ مفعول بہ ہے، المترجمہ اس کی نعت ہو جائے گی۔ ٹرانسلیٹڈ بکلیٹس، علی اخوان یہ جار مجرور ہے۔ حدیثی جو ہے یہ اس کی نعت ہے، یعنی یہ پلس منعوت ہے، یہ اس کی نعت ہے، پلس یہ مضاف ہے، العہدی مضاف الیہ ہے، بالاسلامی یہ جار مجرور ہے۔ ٹھیک، اس نے کہا اريد، مدرس کہہ رہے ہیں I want ان اوزع الکتیب المترجمہ، I want to distribute translated booklets علی اخوان to the brothers، کون سے بھائی؟ حدیث العہد who are new بالاسلامی with اسلام، جو اسلام میں اپنے نو مسلم بھائیوں میں یہ ترجمہ شدہ بکلیٹس I want to distribute، یہ اس کا پرپز ہے، کیوں وہ کروانا چاہ رہا ہے ترجمہ اس کا نا۔ اذن فی اقرب وقت ممکن انشاءاللہ۔ اب نوٹ کریں اذن آ گیا، دیکھیں جملہ یہاں پورا ہوا، ساتھ ہی اس نے کہا اذن اترجمہ ہو، دین یہ اذن جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ نواسب المضارع میں سے نا، یہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ اترجمو تھا جو اترجمہ ہو گیا، کب منصوب کرتا ہے؟ جب اذن اور اس کے درمیان اور کچھ نہ آئے اور جملہ یہیں سے شروع ہو رہا ہو، اس سے پہلے بھی کچھ نہ ہو، تو اترجمہ فعل مضارع منصوب، انا فاعل ہے، ہو مفعول بہ ہے، فی اقرب جار مجرور، اقرب وقت مضاف مضاف الیہ، وقت ممکن منعوت اور نعت ہیں انشاءاللہ۔ تو کیونکہ اس نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ یہ بکلیٹس نو مسلموں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، لہذا اس نے کہا کہ اس صورت میں اذن اترجمہ فی اقرب وقت ممکن انشاءاللہ، میں گویا کہ پہلی فرصت میں پھر اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ یا مار انکا تجید اللغت الفرنسیۃ وتتکلمها اہل فرنسا۔ انکا تجید کا کیا چیز ہے؟ اسم و انا،
منصوبن. تجیدو جو ہے یہ کہاں سے بنا ہے؟ اجاد یجیدو. یجیدو سے تجیدو. اس سے اسم فاعل بنتا ہے مجیدن ایکسپرٹ. انکا تجیدو. تجیدو کا فاعل انت. اللغت مفعول بہ. فرنسیت اس کی نعت. تو وہ اسے کہہ رہا ہے کہ انکا تجید اللغت فرنسیت. او عمار surely you are an expert in French language. وَتَتَكَلَّمُهَا. تتکلم کیا چیز ہے؟ فارم 2 کا فعل تھا کلم. اس سے مضارع بنتا ہے یکلم. اب اس سے دیکھیں کلم سے تکلم. کون سا فعل بنا ہے؟ کون سے باب سے؟ فارم 5. ہاں تفاعل سے. تکلم یتکلم. مصدر بنے گا تکلم. فارم 5. یہ فارم 5 کا فعل ہے باب تفاعل سے. یتکلم سے تتکلم. انت فاعل ہے. وَتَتَكَلَّمُهَا and you can speak it. کما یتکلم. کما جار مجرور ہے. یتکلم فعل مضارع. اہلو اس کا فاعل اور اہل فرنسا مضاف مضاف الیہ ہیں. یعنی تم ایسے بولتے ہو جیسے فرانسیسی بولتے ہیں. فعشت فی فرنسا. نوٹ کریں عشت فی فرنسا. ہم نے کیا کہا تھا کہ جب حرف و استفہام آئے گا تو ہم یہ جو یعنی حرف و عطفن ہے یہ کے بعد آئے گا. اگر کی بجائے یہاں حل ہوتا تو پھر یہ کہتا فحل عشت. لیکن کیونکہ آ رہا ہے, اپنے سے پہلے نہیں آنا دیتا کنجنکشن کو, تو کنجنکشن بعد میں آ رہا ہے. فعشت فی فرنسا. حرف و استفہام, حرف و عطف, عش فعل ماضی, تا فاعل, فی فرنسا جار مجرور. یعنی تم اتنی جو ایکسپرٹی کے ساتھ بولتے ہو تو ڈو یو ہیو ایور ایکسپیرئنس ان لیونگ فرانس. کیا تو فرانس میں رہا ہے؟ نعم اننی ولدت جی. ونشأت فی باریس ہناک. اننی ولدت. ان حرف توکید و نصب. ولد فعل ماضی مجہول, تو نائب الفاعل. ونشأت نشأ فعل ماضی, تو فاعل. وترأرأت ترأرأ پھر فعل ماضی, کون سے باب سے؟ ترأرأ ماضی ہے رباعی مزید کا, تفاعل سے, تو فاعل, فی باریسا جار مجرور. لے ان, لی حرف جر, ان من اخوات ان. ابی اسم و ان مضاف یا متکلم مضاف الیہ. کان یعمل ہناک جملہ فعلیہ خبر و ان. کانا کا اسم ہوا اور یعمل ہناک جملہ فعلیہ خبر و کانا ہے. یعمل فعل مضارع, ہوا فاعل, ہناک ظرف. وہ کہہ رہا ہے اننی ولدت, بے شک میری پیدائش ہوئی. ونشأت ان میں پیدا ہوا وہاں پر. ونشأت میں پروان چڑھا وہاں, بڑا ہوا. وترأرأت فی باریسا اور گرون اپ ہوا میں. ترأرأت آئی گریو اپ, میں بڑا ہوا, جوان ہوا وہاں پر. فی باریسا پیرس میں.
لأن أبي كان يعمل هناك because my father used to work over there. میرے والد وہاں فرانس میں کام کرتے تھے. إنه بقي سنتن ہو اسم و انا ہے اور جملہ فعل یا خبر و انا ہے. بقیہ فعل ماضی، ہوا فاعل، فی فرنسا جار مجرور، خمسہ عشرۃ یہ مفعول فی ہیں، اور سنتن جو ہے یہ تمییز ہے اس کی نا. انہو بقیہ فی فرنسا یعنی ہی اسٹیڈ ان فرانس کتنے سال؟ خمسہ عشرۃ 15 سال، 5 اور 10 15 سال وہ وہاں رہے. ھذا ھو السبب، اس نے کہا اچھا تو یہ وجہ تھی. تو ھذا مبتدا، ہوا ضمیر الفصل، السبب خبر. اقرأ الآیات یا احمد، اقرأ فعل و امر، انت فاعل، الآیات مفعول بہ جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے کسرہ کے ساتھ منصوب ہے. یا احمد. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ڈائلاگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت خوبصورت ڈائلاگ ہے جو یہاں آ رہا ہے. بعد ما یستعیذ، یستعیذ کہاں سے بنا جی؟ استعاذ، بلکہ استعاذ، استعاذ یستعیذ. مصدر کیا بنے گا؟ استعاذتن. کون سا باب ہے؟ ہاں یہ فارم 10، یہ فارم 10 ہے باب استفعال سے. بعد ما یستعیذ، بعد ظرف ہے، ما مضاف الیہ بن رہا ہے اور یہ ما المصدریہ ہے یہاں پر. بعد ما یستعیذ یعنی آفٹر سیئنگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. بعد ما یستعیذ مینز بعد الاستعاذۃ. وَإِذْ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى. ہاں یہ پھر نوٹ کریں. اولم تؤمن، ولكن ليطمئن لیطمئن قلبی. سورہ بقرہ آیت نمبر 260 ہے یہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وَإِذْ جو ہے اس سے پہلے اذکروا محذوف ہے نا. یہ محذوف امر ہے، یہ واو فاعل ہے. انتم کے معنی میں. اذکروا تم سب یاد کرو. اذ جب، یہ ظرف جو ہے یہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہوا ہے یہاں پر. قال ابراہیم یہ جملہ فعلیہ فی محل جر مضاف الیہ ہے اس ظرف کا. یاد کرو جب کہا تھا سیدنا ابراہیم نے ربی، ہم نے کہا تھا یہ ربی جو ہے یہ 5 طرح سے آ سکتا ہے، تو اس میں سے یہ پہلی قسم ہے. ربی
رب ربا اور ربا یا. تو یہ جو ربی ہے اس سے پہلے یا اور اس کے بعد یا متکلم، یہ دونوں محذوف ہیں. رب مینز یا ربی، اے میرے رب. اے بھی معذوف، میرے بھی معذوف. یہ کسرہ ایک بتا رہا صرف کہ مجھ سے پہلے بھی کچھ تھا، مجھے میرے بعد میں بھی کچھ ہے. یا ربی. ارے نی، ارے امر ہے ارا یوری سے، نون وقایا کا ہے، یہ مفعول بھی ہے. شو می. کیف تحیی الموتا، کیف استفہام ہے. کیسے؟ تو یہ گویا کہ اس کا دوسرا مفعول بھی بن جائے گا استفہام، اسم و استفہام ہے. نہیں آپ اس کو کہتے، کیونکہ ارے کو دو مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. تحیی جو ہے یہ احیا یحیی سے تحیی ہے، باب افعال فارم 4 کا فعل ہے. یہ انت فاعل ہے، یعنی یہ مضارع ہے. انت فاعل ہے، الموتا مفعول بھی ہے. اذ قال ابراہیم، یاد کرو جب کہا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، یا یعنی رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتا، تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو. قال ماضی ہے، ہوا فاعل ہے، اور اس ہوا سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالی. کہا اللہ سبحانہ و تعالی نے، حمزۃ الحرف استفہام ہے اور واو عطف کا ہے. لم حرف نفی و قلب و جزم ہے، تو تؤمن مضارع مجزوم ہے. انت فاعل ہے. ولم تؤمن، کیا اور تو مانتا نہیں. قال بلا، یہ قالا جو ہے یہ ماضی ہے، اس کا فاعل بھی ہوا ہے، اور اس ہوا سے مراد ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حرف و جواب ہے بلا، وائی ناٹ، یعنی مانتا تو ہوں. ولیکن لیطمئن قلبی، البتہ چاہتا کیوں. یہ من اخوات ان، لاکنہ میں سے نا، یہ لاکنہ کی یہ شارٹر فارم ہے. لاکنہ کی شارٹر فارم ہونے کی وجہ سے یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ آ رہا ہے، ورنہ ان اور اخوات و ان جو ہے وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آتے ہیں. جب ان یا لاکن ہو جائے تو پھر وہ جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں. یہ لام التعلیل ہے، اس کے اندر ان چھپا ہوا ہے، مضمرہ ہے. اس ان کو ان مضمرتن کہتے ہیں. اس نے یطمئنو کو یطمئنہ کر دیا، فعل مضارع کو منصوب کر دیا. اصل میں اس کے لیے پوری آیت لائی گئی. یطمئنو کیا چیز ہے جی، کہاں سے بنا ہے؟ اطمئن یطمئن، تو یہ رباعی مزید کا فعل ہے اف اللہ کے ساتھ. اف اللہ، اطمئن یطمئن، یطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اس سے مطمئن ہو جائے. بس اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں، ورنہ میں مانتا تو ہوں، نہ ماننے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. ایک اور نہایت ہی عظیم آیت جو ہے وہ آ رہی ہے. دیکھیں الحمدللہ جو آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، قرآن مجید جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث متشابہ،
متشابہن متشابہن مثانی تقشعر منہ جلود الذین وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ نوٹ کریں جی محی الدین صاحب، یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے وقت یہ ضرور ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک تو ہے اس کی تلاوت، اس کا درست ہونا بھی بہت ضروری ہے، پھر ایک ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ، یہ اس کا ذرا اگلا لیول ہے کہ آپ نے درست پڑھنا شروع کر دیا، آپ اس کو سمجھیں بھی۔ پھر اس کا ایک تیسرا لیول جس کو کہتے ہیں ایبزارپشن لیول، یعنی اس کو حرز جاں بنا لینا، اس کی کوئی کیفیت آپ کے قلب پر بھی طاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اس کو آبزرو کرتے رہنا۔ جیسے شاید میں نے پہلے بھی کہیں بتایا، سورہ انفال کی آیت نمبر 2، وہ آپ کے قلب کے اوپر اس کی کیا کیفیت ہے اس کے حوالے سے بات کر رہی کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن تو صرف وہ ہیں کہ جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسم جھرجھری لینا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب اس کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایسی ایبزارپشن جو ہے، انسان کیسے قرآن مجید کو ایبزارب کیا جائے، کیا خیال ہے جو دل میں رہے تو ایبزارب کرنا شروع کریں گے آپ، وہ آپ کا حفظ جاں بننا شروع ہوگا۔ جیسے خوراک آپ کے بلڈ کا حصہ نہیں بن رہی اگر، تو آپ جتنا بھی کھاتے رہے وہ بیکار ہوتی جا رہی ہے آپ کے لیے۔ تو اگر تلاوت آپ کے قلب کا پارٹ نہیں بن رہی تو ون مسٹ تھنک اوور اٹ کہ پھر وہ کیا پڑھ رہا ہے نا۔ اپنے دل کو چھیڑ کے دیکھے کہ کیا یہ ڈیڈ تو نہیں ہے، یہ مر تو نہیں چکا۔ دل بینا بھی خدا سے کر طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، یہ دل کے نور سے۔ جب قلب پر کوئی کیفیت طاری ہو جائے گی، اس کا اظہار ہے پھر جو آنکھوں سے ہوگا۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت کو ذہن میں رکھیے، فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ کلام جو رسول کی طرف آیا ہے، تو تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو تو دیکھتا ہے ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ وہ آنسوؤں سے جھلک پڑتی ہیں۔ میں اکثر یہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ اصل میں وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بارہا میں سنا چکا، شاید آپ کی کلاس میں نے کبھی سنایا ہو، کہ ان کے ایک دوست تھے بشر الحافی نام تھا ان کا۔ کسی نے امام صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ امام صاحب کتنی حدیثیں کسی کو زبانی یاد ہوں تو پھر وہ کوئی ذخیرہ حدیث سے استنباط مسائل کا کر سکتا ہے؟ تو پوچھنے والے نے خود ہی پوچھا کہ 10,000 از انف؟ تو امام نے فرمایا کہ نہیں زیادہ۔ اس نے کہا 20,000؟ تو امام نے کہا نہیں زیادہ۔ اس نے کہا 30,000؟ تو امام نے کہا نہیں زیادہ۔ یہاں تک کہ اس نے کہا 1,20,000، تو امام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، یعنی ہاں گویا کہ مطلب کیا ہوا کہ گویا پورے ذخیرہ حدیث پر کسی کی نظر ہو تو پھر وہ مسائل اس سے اخذ کرے اور استنباط کرے تو اس کو شاید یہ رائٹ پہنچتا ہے۔ باقی ہم جیسے جو 2-4-6 حدیثوں کے حافظ ہیں وہ استنباط کرنے بیٹھ جائیں تو یہ حدیث کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔
تو اس نے پوچھا، اس نے کہا امام صاحب یہ جو آپ کے دوست ہیں بشر الحافی، آپ ان کو اپنا استاد بھی کہتے ہیں اور آپ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو تو اتنی حدیثیں نہیں یاد، پھر اس کو استاد کیوں کہتے ہیں آپ؟ تو امام نے فرمایا کہ بیکاز ہی ہیز دا فروٹ آف نالج، اس کو علم کا ثمر حاصل ہے، آؤٹ کم آف نالج ہی ہیز، اس کے پاس علم کا ثمر موجود ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ امام صاحب علم کا ثمر کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا خشیت اللہ، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کی خشیت صرف اسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے کہ اللہ کون ہے، دوسرا نہیں۔ تو میں اکثر اپنے گھر کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میرے نانا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں صرف عربک ٹیکسٹ پڑھ کے ترجمہ نہیں کر سکتے تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے وہ ترجمے کے ساتھ، لیکن نہ ان کو گرامر آتی تھی، نہ انہوں نے کبھی ٹیکسٹ، اتنی ان کی تعلیم ہی نہیں تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا ان کو کہ وہ فجر کے بعد، عام یہ ان کا معمول تھا کہ وہ فجر کے بعد اشراق تک تلاوت کرتے تھے اور وہ قرآن مجید کھولیں اور اس کا اظہار ان کی آنکھوں سے نہ ہو، آنکھیں ٹپکی نہ ہو، آئی نیور سی سو۔ کیوں؟ ان کو آؤٹ کم آف نالج ان کے پاس تھا، علم کا ثمر خشیت اللہ ان کو حاصل تھی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ان کے سامنے ہوا ہو یا ان کی زبان سے ہوا ہو اور پھر ان کی آنکھوں میں نمی نہ آئی ہو، ان کی آنکھوں سے جھڑی نہ برسی ہو۔ کیوں؟ شاید وہ اللہ تعالیٰ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، تو اس کا آؤٹ کم ان کو حاصل تھا، اگرچہ ان کے پاس کتابی علم اس طرح کا نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان کو حدیث کی، سیرت کی کوئی ایک کتاب ڈھنگ سے انہوں نے الف سے یہ تک نہیں پڑھی ہوگی۔ اس کے برعکس ہم میں ہر سال دورہ ترجمہ قرآن کراتے ہیں، لیکن آنکھوں میں کبھی نمی نہیں آئی۔ ہم سیرت پر بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے، آنکھیں نم نہ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو خشیت اور وہ جو معرفت تھی اللہ کی یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حاصل نہیں ہوئی۔ یہ آیت ان آیات میں سے ایک ہے جو دل میں یہ گداز پیدا کرتی ہے کہ انسان سوچے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔